اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی کچھ خاص آیات یعنی آیت 64 سے 70 پر بات کر رہے ہیں۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک پناہ گاہ، ایک مرکز کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اللہ کی رحمت کا مظہر بھی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کی روشنی میں اور ساتھ ہی صوفیہ کرام جیسے امام قشیری ہیں، سہل التستری، ابن عربی، روزبہان البقلی، ان کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ طاقت اور فتح کے ساتھ رحمت اور شفقت کا کیا تعلق بنتا ہے، خاص طور پر روحانی راستے کے مسافروں کے لیے۔ جی بالکل، یہ آیات ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، پہلی بار قیدی بنائے گئے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، کفایت کا ذکر ہے۔ پھر جنگ میں ثابت قدمی کی بات ہے، اور اس کے بعد قیدیوں کے معاملے میں اور کچھ دنیاوی فائدے کی طرف جو رجحان تھا اس پر ایک طرح سے اصلاح بھی فرمائی گئی ہے۔ صحیح۔ تو جو پہلی آیت ہے، آیت 64، اے نبی، اللہ آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار مومنوں کے لیے کافی ہے۔ یہ جو کفایت ہے یعنی سفیشنسی، اس کا کیا مطلب ہے یہاں، خاص طور پہ جب آگے جنگ کا ذکر آ رہا ہے؟ دیکھیے، یہاں بنیادی نقطہ توکل کا ہے۔ زور اس بات پر ہے کہ اصل طاقت، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اس کی قربت ہے۔ ظاہری اسباب، لشکر کی تعداد، یہ چیزیں ثانوی ہیں۔ امام کشیری اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر سالک کو، یعنی راہ سلوک پر چلنے والے کو، یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا بھروسہ اللہ کی مدد اور اس کی موجودگی پر ہو، نتائج پر فوری نظر نہ ہو۔ یہی وہ کفایت ہے جو بندے کو مکمل طور پر اللہ پر منحصر ہونا سکھاتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک اندرونی طاقت اور اطمینان کی بات ہے۔ پھر اگلی آیات ہیں 65 اور 66۔ ان میں پہلے تو ایک حکم ہے کہ 20 صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، لیکن فوراً بعد اس میں تخفیف یعنی کمی کر دی گئی کہ اب 100 صابر 200 پر غالب آئیں گے۔ اس تبدیلی میں کیا حکمت نظر آتی ہے؟ جی، یہ بہت خوبصورت پہلو ہے۔ سہل التستیر اس کو اللہ کی رحمت سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم میں نرمی انسان کی کمزوری، ضعف کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، تو پہلے ایک اونچا معیار بتایا، پھر فرمایا کہ اگر تم میں کمزوری ہے تو ٹھیک ہے، 100 بھی 200 پر غالب آ سکتے ہیں اگر صبر کریں۔ یہ اللہ کی شفقت ہے کہ وہ توقعات کو انسان کی استعداد کے مطابق کر دیتا ہے۔ اہم بات وہی ہے جو آخر میں فرمائی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نرمی خود رحمت کی ایک شکل ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ حکم میں تبدیلی بھی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اچھا، پھر قیدیوں کے بارے میں آیات آتی ہیں 67 سے 70 تک۔ ان میں ایک طرف تو مال غنیمت کے دنیاوی فائدے پر آخرت کو ترجیح دینے کا ذکر ہے، اور دوسری طرف قیدیوں کو بھی ایک امید دلائی گئی ہے کہ اگر ان کے دلوں میں خیر ہوگی، اچھائی ہوگی، تو اللہ انہیں معاف بھی کر دے گا اور جو ان سے لیا گیا ہے اس سے بہتر بھی عطا کرے گا۔ اس سے قیادت اور رحمت کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ اسلامی قیادت کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ نئی طاقت ہو لیکن ساتھ میں رحم دلی بھی ہو، فتح ہو مگر شفقت کا دامن نہ چھوٹے۔ یہ اللہ کی اپنی صفات ہے نا۔ وہ عزیز بھی ہے یعنی غالب، صاحب عزت، اور حکیم بھی ہے یعنی حکمت والا۔ تو قیادت میں ان دونوں کا عکس ہونا چاہیے۔ ابن عربی اسے رحمت محمدیہ کا راز کہتے ہیں، وہ خاص رحمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوئی، جس کا مقصد صرف غلبہ پانا نہیں بلکہ دلوں کو بیدار کرنا ہے۔ روزبہان البقلی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قیدی صرف جسمانی طور پر قید نہیں ہوتے، بہت سے دل جہالت اور تعصب کے پردوں میں قید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان پردوں کو ہٹاتی ہے۔ اور اس کا باطنی پہلو، کیا یہ ہمارے اپنے اندر کی دنیا پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی ایسے قیدی ہیں؟ بالکل بالکل، یہی تو گہرائی ہے۔ یہ آیات سکھاتی ہیں کہ اصل طاقت، اصل اختیار شفقت اور رحمت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر بھی تو بہت سے قیدی ہیں، ہمارے پچھتاوے، پرانے زخم، دوسروں کے لیے دل میں رکھی ہوئی رنجشیں، کدورتیں۔ ان آیات کا اشارہ ہے کہ ان اندرونی قیدیوں کو بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رحمت سے آزاد کرنا ہے، معافی کے ذریعے، سمجھ بوجھ کے ذریعے،
نہ کہ انہیں دبا کر یا غصے میں قید رکھ کر۔ حقیقی طاقت اندر کی آزادی سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں سختی کے بغیر مضبوطی نظر آتی ہے اور کمزوری کے بغیر نرمی۔ وہ اللہ کی رحمت کا کامل نمونہ ہے۔ بالکل، اور سالک کے لیے، روحانی راستے پر چلنے والے کے لیے عملی سبق یہی ہے کہ جب بھی کوئی طاقت ملے، کوئی اختیار ملے، چاہے وہ اخلاقی ہو، جذباتی ہو یا دنیاوی، تو یاد رکھیں کہ یہ ایک امانت ہے۔ یہ صرف غلبہ پانے کے لیے نہیں ملی۔ انصاف کرتے وقت مضبوطی دکھائیں، ضرور دکھائیں، لیکن رحمت کا دروازہ کبھی بند نہ کرے۔ غصے کی جگہ رحمت کو دے، انتقام کی جگہ شفقت کو دے، اور اپنے اندر کے قیدیوں کو آزاد کرے۔ تکبر، الزام تراشی، ماضی کے زخم، انہیں پہچانے اور انہیں محبت اور معافی سے رہائی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فتح دلوں کو جیتنا تھا، نفس کی قید سے آزادی دلانا تھا، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی۔ یہ سن کر واقعی دل سے دعا نکلتی ہے، اے نور کے سرچشمے، مجھے اپنی رحمت سکھا کہ میں محبت سے رہنمائی کروں، نہ کہ محض انسانی طاقت سے۔ جب اختیار میرے ہاتھ میں ہو تو شفقت کو میری سب سے مضبوط بنیاد بنا۔ میرے اندر کے قیدیوں کو آزاد کر، میرا تکبر، میرا الزام، میرا زخمی پہلو، جہاں غصہ بڑھتا ہے وہاں رحمت کو راج کرنے دے، یہاں تک کہ محبت اسے بھی معاف کر دے جسے انصاف سزا کے لائق سمجھتا ہے۔ آمین۔ جی، اور آخر میں ایک سوال یا ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس نبوی رحمت کو اس کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں سمیت اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو اس سے ہمارے اپنے روحانی سفر میں اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کیا حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جسے میرا خیال ہے امت کو آگے بڑھانا ہے۔